ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پیارے دوستوں، میں نے پچھلے ویڈیو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک قرآن پاک سے عرض کیا تھا، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف آوری کا ذکر خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے، ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی تاکید فرما رہا ہے۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ ان کا ذکر کرنے والا، ان کا ذکر خیر کرنے والا، ان کا میلاد پاک منانے والا خود رب کائنات ہے۔ اور آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک قرآن پاک سے ایک اور دلیل دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ انبیاء کرام کی سنت ہے میلاد پاک مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی سورت جو ہے سورہ صف 28واں سپارہ آیت نمبر 6 آپ پڑھیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف آوری کا ذکر جو فرما رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ عام خبر نہیں ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے۔ جب الفاظ آپ خوشخبری کے الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو سبحان اللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر خیر یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم بات ہے، بہت فضیلت والی بات ہے اور خوشخبری ہے۔ اب یہ قرآن پاک 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 6 کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ لازمی یہ آیت کریمہ کا ترجمہ لازمی پڑھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے محبوب یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت کا ذکر کر رہے ہیں اور تورات شریف کی تصدیق کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بات کر کر آگے جو بات کر رہے ہیں، عاشقوں خوش ہو جاؤ، جن کا ذکر خیر کرنے والے انبیاء کرام ہیں، جن کا ذکر کرنے والے، اور دیکھیں الفاظ کا چناؤ اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی رسالت کا ذکر کیا، پھر توریت شریف کی تصدیق کا ذکر کیا، اور جب باری آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا تو سب سے پہلے فرمایا وَمُبَشِّرًا، یہ جو میں بات کرنے والا ہوں یہ عام بات نہیں ہے، یہ خوشخبری ہے۔ عاشقو الحمدللہ ہم بھی اس خوشخبری پہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا، خوشخبری ہے۔ اے اللہ کیا خوشخبری ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
اللہ فرماتا ہے کہ برسول ان یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کو خوشخبری فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا، خوشخبری ہے، بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، ایک رسول میرے بعد آئیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی دنیا زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دنیا میں تشریف آوری کا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا ذکر کرنا یہ عام بات نہیں ہے بلکہ خوشخبری ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک سے صراحتاً فرمایا ہے، ایک ہوتا ہے نا کنایتاً بات کرنا، اشارتاً اشارے میں بات کرنا، ایک ہوتا ہے واضح فرمانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں دنیا میں تشریف آوری کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو عاشقوں خوش ہو جاؤ، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے میلاد پاک مصطفیٰ۔ پہلے میں نے دلیل آپ کو دی قرآن پاک سے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے میلاد پاک مصطفیٰ، اور آج میں نے دلیل ہے عاشقوں، اے امتیوں خوش ہو جاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کا ذکر کرنا، اور یہ ذکر خیر یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ خوشخبری ہے، اللہ فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کے پاس جب صحابہ کرام کو بھیجا اور ایمان کی دعوت دی تو اس نے ایمان قبول فرما لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن میں اپنا ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا، یہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں مدفن ہوں گے بروز قیامت کے قریب قریب، یہ توریت شریف میں ذکر خیر ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا تو ان کے حواریین نے عرض کیا، حواری کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں، حواریون، حواری کہتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو ان کے حواریین نے عرض کیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے، کیونکہ انبیاء کرام کی امتیوں کو پتہ تھا جو آخر میں نبی آئیں گے وہ سرور انبیاء ہوں گے، فخر الانبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، پوچھا آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد بھی نبی آئیں گے، اور یہ آیت کریمہ کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا کہ وہ نبی جو ہیں وہ سرور انبیاء ہوں گے، فخر الانبیاء ہوں گے، اور ان کے امتی کے علماء جو ہوں گے وہ انبیاء کرام کے نائب ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے، تو ان کے حواریون نے عرض کیا، ساتھیوں نے عرض کیا کہ وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہوں گے، کیونکہ ہر شاگرد سمجھتا ہے اس کے استاد سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہر مرید سمجھتا ہے اس کے مرشد سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہر امتی سمجھتا ہے کہ اس کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو عرض کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، آپ جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہوں گے؟ قربان جائیے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سن کر عاشقوں آپ کا دل محبت سے ٹھنڈا ہو جائے گا، محبت سے خوش ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بات کرتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کی اور تم پوچھتے ہو کہ مجھ سے افضل ہوں گے. وہ تو وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کے نالین شریفین کی اگر تسمے کھولنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے باعث فخر کی بات ہے. سبحان اللہ. تو جن کی فضائل و مناقب انبیاء کرام بیان کریں تو آج اگر ہم بیان کر لیتے ہیں میلاد شریف میں تو اعتراض کیوں؟ جن کے تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے کاش میں حضور کا امتی ہوتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. اور امتی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے ذکر پر اعتراض کرے تو وہ کیسا امتی ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 12 ربیع الاول کو کہ اللہ نے اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی دنیا میں. زمین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو ہمیں رب کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہمیں اپنی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی، ہمیں دنیا کی حقیقت کہ دنیا حقیقت میں ہے کیا، ہم تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں معرفت ملی، اللہ رب العالمین کی معرفت ملی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اور انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت ملے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک میلاد پاک ثابت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کرنا، میلاد مبارک کا ذکر خیر کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ کلام، یہ ذکر خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. الحمدللہ ہم سارا سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری بتاتے رہتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.